بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. ابواب الدعوات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في فضل الدعاء. یہ باب دعا کی فضیلت کے بیان میں جو احادیث وارد ہوئی ہے اس کے بیان میں. وبسند المتصل منا الى الامام الترمذي رحمه الله قال حدثنا عباس بن عبد العظيم العنبري قال اخبرنا ابو داود. یہ اس طریقے سے لکھا ہو تو اس کو انا نہیں پڑھنے کا، لکھا ہے انا، مگر یہ انا نہیں ہے، اخبارانہ ہے. کیا ہے یہ؟ ہاں، اس کو عربی زبان کے اندر میں کہا جاتا ہے النحت اللغوی. کیا کہتے ہیں اس کو؟ النحت اللغوی. وتنحتون من الجبال بیوتا فارہین سے لیا ہے النحت اللغوی. ارے قرآن میں ہے نا قوم سمود کے بارے میں، وتنحتون من الجبال بیوتا فارہین، اور تم پہاڑوں سے آسانی کے ساتھ اپنے گھروں کو تراش لیتے ہو. تو اس طریقے سے اللہ نے ان کو ہاتھ ایسے دیے تھے لوہے سے زیادہ خطرناک کہ ان کو چھلنے، اس کو پھاڑنے کی، توڑنے کے لیے ہتھوڑے کی ضرورت نہیں، کوئی چیز کی ضرورت نہیں. یوں مارتے تھے تو ہتھوڑا بن جاتا تھا، اور یوں کرتے تھے تو کیا بن جاتے تھے؟ جسی بھی بن جاتا تھا. عجیب قوم تھی، اس کے بعد بھی نہیں سدھری. اسی لیے میں نے کہا نا کہ اللہ جب طاقت دیتا ہے تو یہ ایسی دھندے گورکھ دھندے پہ اتراتا ہے انسان. یعنی جتنا اللہ نعمت دیتا ہے اتنا بگڑ جاتا ہے انسان. تو اللہ نے ایسی طاقت ان کو دی تھی کہ یوں کرتے تھے، یوں مارے تو ٹوٹ جاوے، اور یوں کرے تو کیا بن جائے ان کا جسی بھی. اور ان کے بنائے ہوئے گھر میں نے خود دیکھے. ایک مرتبہ فلسطین کے سفر میں گئے تو کہا کہ یہاں پر دنیا کے 7 عجائبات میں سے ہے پیترا. میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہے، ہوگا کوئی دیکھنے جیسی کوئی چیز. تو ہمارے دوست بولے چلو دیکھنے گئے. اب دیکھنے گئے تو پہاڑوں کے اندر میں یہ سب جیسے قرآن نے ذکر کیا ہے قوم سمود کا، اس طرح کے گھر بنے ہوئے، اونچے اونچے پہاڑ، اس میں گھر بنے ہوئے ہیں. اس زمانے میں آج سے ہزاروں سال پہلے پانی کی نالیاں بنی ہوئی ہے. عجیب، بالکل عجیب انجینئرنگ ان کی. ہم تو چلتے چلتے تھک گئے، اتنا لمبا اس کا علاقہ ہے. اس دن تقریباً ہم کتنا 15 سے 17 کلومیٹر چلے. تو میں اس کو بولا میرا بابا بول تو دیتا تو کہ وہاں چلنے کا ہے، یہاں خامخواہ کیوں ٹائم پاس کرنے آتے ہم. پھر میں نے اس کی تلاش کی. میں نے کہا بھی یہ ہے کیا یہ مصیبت جہاں پر ہم آئے؟ پیترا یہ عجیب نام دیا انہوں نے. عربی میں اس کو بولتے تھے البیترا. تو پھر جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ وہ جگہ تھی جس کا قرآن کریم میں ذکر کیا وَكَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اور اصحاب حجر نے نبیوں کی تکذیب کی. تو وہ اصحاب حجر ہے، وہ ان کا علاقہ تھا. اس سے آگے جاؤ تو پھر سمود کا علاقہ آتا ہے جو سعودی میں واقع ہے. تو اس طریقے سے یہ قوم سمود، قوم عاد، یہ پوری فلسطین سے لے کر سعودی تک کے ان کے علاقے ہیں. بڑی بڑی تجارتیں ان کے اس زمانے کی منڈیاں اور عجیب عجیب چیزیں وہاں پر. بہرحال پھر میں نے وہ ہمارے ساتھی کو کہا، میں نے کہا ایسی جگہ پر گھومنے نہیں لانے کا. بولے کیوں؟ میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی جگہ پر ٹھہرنے سے منع کیا ہے جہاں پر کبھی اللہ کا عذاب نازل ہوا. جب قوم سمود دیار سمود پر سے گزرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے موقع پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا تیزی سے گزر جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ دوبارہ اللہ کا عذاب یہاں پر آ جائے اور ہم یہاں موجود ہو. میں نے کہا کہ ایسی جگہ پر نہیں لے جانے کا، ذرا پہلے بتا دینے کا، مجھے پہلے بولا ہوتا کیا ہے کیا نہیں تو میں اچھے سے دیکھ لیتا. بہرحال تو اتنی طاقتور قوم ہونے کے باوجود بھی
جب وہ اللہ کی نافرمانی پر اتر آئی تو اللہ رب العزت نے کہا الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ کذب الثمود وعاد بالقاریہ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ واما عاد فاہلکوا بريح صرصر عاتیہ سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حصوما وفتر القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. اللہ نے ان کو ایسا ہوا آتی تھی اور یہ بڑے لمبے چوڑے تھے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ تقریباً 60 ہاتھ کے ہوتے تھے. ان کا جو قد تھا ایسا بیان کیا جاتا ہے کہ 70 80 90 فٹ کے ہوتے تھے. یہ اپنا مینارہ بھی 40 فٹ کا ہے. یہ سب سے بڑا مینارہ ہے نا مسجد کا, اس سے ڈبل ہوتے تھے وہ. اتنے بڑے اتنے طاقتور. تو اسی لیے میں نے بولا کہ یوں پتھر پہ مارتے تھے, پتھر بھی کیا ہو جاتا تھا. تو تھے بھی ویسے, وہ خود ہی لوہے جیسے تھے وہ. تو لیکن اللہ نے ان کو ہوا کو بھیجا تو وہ ہوا آئی اور یوں کر کے اٹھا کے ان کو اوپر لے جاتی تھی. اور اوپر لے جانے کے بعد دو کو ایسے ٹکراتی تھی اور ایک کی کھوپڑی ادھر اور ایک کی کھوپڑی, اور پھر وہ زمین پر گرتے تھے. تو قرآن کریم نے بڑی اچھی تعبیر استعمال کی کأنہم اعجاز نخل خاویہ, کہ اگر تو اسے دیکھتا تو تجھے ایسا لگتا جیسے کھجور کے تنے ٹوٹ کر زمین پر گرے ہوئے. کیا تعبیر استعمال کی قرآن نے, کأنہم اعجاز نخل خاویہ, کہ خاویہ کا مطلب ویران اور توڑ کر پڑے ہوئے. کہا کہ ٹوٹ پر زمین کے اوپر جیسے کھجور طوفان اور ہوا میں یا کسی نے کاٹ کر کیسے رکھ دیا, کہا کہ ایسے پڑے ہوئے تھے یہ. بہرحال تو یہ یہاں پر اخبارانہ بات, یہ اس کو النحت اللغوی کہتے ہیں. عربی زبان میں قرآن کریم کے اعراب پر ایک بڑا اچھا کام کیا ہے ہمارے آخری دور میں محی الدین الدرویش نے. ان کی کتاب ہے اعراب القرآن و بیانہ. اعراب القرآن و بیانہ کی بسم اللہ کی تفسیر کرتے ہوئے آپ نے النحت اللغوی پر تقریباً 5-7 صفحے میں تفصیل سے کلام کیا ہے کہ النحت اللغوی کیا ہے. آپ نے کہا کہ ہم لوگ مرعوبیت کا شکار ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شارٹ فارم یہ انگریزی کی خصوصیت ہے. کہا نہیں, یہ انگریزی میں نہیں بلکہ عربی میں اس کا استعمال اس سے پہلے ہو چکا ہے, اور اسی کو جس کو شارٹ فارم کہتے ہیں انگریزی میں وہی عربی میں النحت اللغوی ہے. جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کہتے ہیں بسملہ, تو یہ نحت لغوی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ کو کہتے ہیں حوقلہ. حی علی الصلاح کو کہتے ہیں حیصلہ. حی علی الفلاح کو کہتے ہیں حیفلہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو کہتے ہیں تعوذ. کیا کہتے ہیں؟ تو یہ نحت لغوی ہے کہ پورے کلمے میں سے 1 2 3 الفاظ کو لے لیا جاوے اور پھر اس کو بنا دیا جاوے تو اسے نحت لغوی کہتے ہیں. یعنی گویا کہ تراش کر اس کو ایک جملہ کیا کر دیا, بنا دیا. تو ایسے ہی اخبارانہ بھی یہاں پر ایسا ہی ہے کہ اخبارانہ میں سے ایک الف لے لیا شروع سے اور اخیر سے نہ لے لیا اور بیچ میں کہا تو سمجھ لے. اب پڑھنے والے کو کیا کہا, تو سمجھ لے. اخبارنا ابو داود الطیالسی قال حدثنا عمران القطان عن قتادة عن سعيد بن ابي الحسن عن ابي هريرة رضي الله عنه وعنهم اجمعين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس شيء اكرم على الله من الدعاء. راویۃ الاسلام سیدنا وسید هذه الامه حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء. کوئی بھی چیز اللہ کے یہاں پر دعا سے زیادہ معزز اور مکرم نہیں. کیا مطلب اس کا؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دعا یہ اللہ کے پسندیدہ چیزوں میں سے ہے, ان چیزوں میں سے ہے جس کو اللہ رب العزت بڑی اکرام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں؟
اس لیے کہ دعا کرنے سے بندے کی عبدیت کا اظہار ہوتا ہے. بندہ گویا کس کا اظہار کرتا ہے؟ عبدیت کا اظہار کرتا ہے. اب جب بندہ عبدیت کا اظہار کرتا ہے تو اس سے عاجزی اور انکساری کا ظہور ہوتا ہے. کس کا ظہور ہوتا ہے؟ عاجزی اور انسان سے اللہ کو جو چیز مطلوب ہے وہ یہی ہے. انسان سے کیا مطلوب ہے؟ عاجزی مطلوب ہے. کہ انسان عاجزی کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر زندگی گزارے اور ذہن و دماغ کے کسی خانے میں کا تصور نہ لائے کہ میں ہوں. تو کیا ہے؟ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. مٹی سے بنا ہے. کہا اتنے ڈھینگے مارتا ہے. تو اللہ کو کبر نہیں پسند. اور دعا یہ اظہار عاجزی ہے. تو جو چیز انسان کو ہلاک کرنے والا کبر ہے اس کی ضد ہے. اس وجہ سے اللہ اس چیز کو پسند کرتے ہیں. کیوں؟ کہ دعا کرنے سے بندہ گویا کہ اپنے مقصد تخلیق پر اتر آتا ہے کہ بھئی ہاں اے اللہ آئی ایم سلنڈر، میں تیرے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہوں. شیطان کا مسئلہ کیا تھا؟ انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. اللہ کو بولتا ہے حبنک کہیں کا، سارے حبنکوں کا باپ ہے وہ. تو بولتا ہے کہ انا خیر من، میں اچھا ہوں اس سے، آدم سے. بولے کہا ہی خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. بدتمیز کہیں کا. بولتا ہے آپ نے مجھے آگ سے بنایا، آپ نے اس کو مٹی سے بنایا. تو کیا ہوا؟ اس کا ایسا ماننا تھا کہ آگ کو سلگاؤ تو اوپر جاتی، اوپر کے اوپر ہی رہتی، اور مٹی کو پھینکو اوپر تو نیچے آ جاتی. اسی سے اس نے اپنے آپ کو خیر پر محمول کر لیا کہ میں بہتر، اس لیے کہ میں آگ سے بنا، اور آدم بہتر نہیں اس لیے کہ وہ مٹی سے بنا. حبنک کی اولاد یہ گیا کس کے اوپر؟ مادیت پر گیا. میٹریلزم کہتے ہیں. آج کی دنیا جو اپنے آپ کو بہت ایڈوانس کہتی ہے، یہ دنیا کی سب سے بڑی اور سب سے پرانی اور سب سے پہلی جہالت کی طرف ہے، جس کو مادیت کہا جاتا ہے. یہ شیطان کا مادی دعویٰ تھا. کون سا دعویٰ تھا؟ حالانکہ اس بیوقوف کو اتنی عقل نہیں آئی کہ وہ یہ سوچتا کہ یہ آگ کچھ بھی ہو، اس کے اوپر مٹی ڈالو تو بجھ جاتی ہے. تو اس کا بھی تقاضا یہ تھا کہ مٹی ہی افضل ہو، اس لیے کہ طاقتور کون ہوا؟ مٹی ہوئی. طاقتور کون ہوا؟ تو اس نے ابتدا کو دیکھا، انتہا پر اس کی نظر نہیں ہوئی. تو جو زیادہ ہوشیاری مارتا ہے وہ بڑی غلطی کرتا ہے. اس لیے بہت زیادہ ہوشیاری مارنے کا نہیں. تو یہ مارنے گیا ہوشیاری، اور اپنے عقل اپنا علم اس کی ٹھونس بٹھانے گیا. اچھا بیوقوفوں کا سردار وہ بھی کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے. ابھی کسی مخلوق کے سامنے ٹھوس بٹھا ہوئے تو سمجھ میں بھی آگے چل مخلوق چل جاتا ہے. اب خالق کے سامنے مخلوق ہو کر ٹھوس بٹھانے گیا تو اللہ نے بولا اچھا بہت بھاری ہے تو اخرج منہا فإنک رجیم، چل پھٹ یہاں سے، دیکھیو مت ادھر، فإنک رجیم مردود ہے تو، مجیم ای مرجوم، تو اس کو بگا. تو اس کے جنت سے نکلنے کا سبب کیا تھا؟ کبر. اس کے جنت سے نکلنے کا سبب کیا تھا؟ کبر.
آدم بھی جنت سے نکلے، مگر آدم کے جنت سے نکلنے کا سبب کبر نہیں تھا، آدم کے جنت سے نکلنے کا سبب ان کا ذہول تھا، اللہ کے منہی عنہ سے ذہول۔ اللہ نے جس چیز سے روکا اس چیز، کیوں؟ اس لیے کہ شیطان بڑا خطرناک تھا، اس نے ایسا پھسلایا بہکایا، قسمیں کھائی۔ اس سے پہلے بتایا نا میں نے آپ کو کیا کہا، اس نے وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ۔ اتنا بدماش تھا، اس کو معلوم تھا کہ آدم علیہ السلام پر اتنا آسانی کے ساتھ اپنا جادو چلے گا نہیں، تو بدتمیز خدر کی قمیض بندر اس کا ماموں بلی اس کی خالہ وہ استنجے کا لوٹا کیا کرتا ہے، اس نے 7 تاکید کے ساتھ دے دی۔ کتنے تاکید کے ساتھ؟ 7 زمین، 7 آسمان اور 7 تاکید۔ بدماش ہے، قسم بھی کھائی اور اتنی تاکید کے لمین ایک دم سبسا بن گیا، میں آپ کے لیے بہت ہمدردی رکھنے والا ہوں۔ تو آدم علیہ السلام بیچارے المومن غر کریم بولے والے تھے، پھر بھی آدم تو نہیں آئے، ہوم منسٹر آ گئے، ہوا اس کے بہکاوے میں آئے۔ آدم نبی تھے نا، تو نبی پر تو اس کا جادو چلا نہیں، لیکن چل گیا کس کے اوپر؟ حضرت ہوا پر۔ اس نے دیکھا کہ ڈائریکٹ تو جادو نہیں چلتا ہے، انڈائریکٹ چلاؤ، اس نے حضرت ہوا کو بہکایا۔ حضرت ہوا ناقصات العقل والدین اسی لیے ہو، اس لیے کہ آدم علیہ السلام سے ظہول ہوا، اس میں سب سے بڑا کردار کس کا تھا؟ حضرت ہوا کا تھا۔ تو اللہ نے کہا کہ میرے آدم کو بھی بہکا دیا اس نے، تو کہا کہ چل ناقصات العقل ہے، اسی لیے وہ کیا ہے؟ ناقصات العقل۔ اب آدم علیہ السلام، قرآن پوری اسٹوری نہیں بیان کرتا ہے، جو ضرورت کی چیزیں وہی بیان کرتا ہے۔ تو آدم علیہ السلام کے پاس آ کر حضرت ہوا نے کہا ہوگا کھا لو نا، ارے چکھ لو نا، دیکھو تو صحیح ایک مرتبہ، چکھنے میں کیا جاتا ہے، ایسا کر کے ان کو کیا کیا۔ اب وہ اتنا ٹارچر کیا، اب آدمی بیچارہ ہوم منسٹر کے سامنے بے بس، آج بھی پوری دنیا کے شوہر بیوی کے سامنے بے بس ہے۔ جس نے شادی کیا اس کو تو معلوم ہی ہوگا، جو کرنے والا ہے وہ بھی پہلے سے ذہن بنا کے کر لے گا کہ وہاں کسی کی چلتی ولتی نہیں، کتنا بھی بڑا تیزمار خاں ہو اور کتنی بھی بڑی باتیں کیا کرتا ہو، لیکن وہاں کسی کی چلے والے نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ہوا کے سامنے آدم کی نہیں چلی تو تیری اور میری اس کے سامنے کیا چلے گی؟ تو بہرحال تو اب سب سے بڑا امتیاز کیا ہو گیا؟ اللہ کو مقصود انسان سے عاجزی، کہ بھئی وہ کبر کی وجہ سے گیا، اور آدم عاجزی کی وجہ سے جنت میں گئے، کیونکہ انہوں نے کیا دیا؟ سلنڈر ہو گئے۔ کیا کہا؟ ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا۔ آدم چاہتے تو یہ بھی حجت کر سکتے تھے، اے اللہ، وہ بولتے ہیں انا خیر من، نہیں میں خیر من۔ کیوں؟ انہیں ڈال کے دیکھو آگ کے اوپر مٹی، دیکھو بجھتی کہ نہیں، تو خیر من تو میں ہوں۔ لیکن آدم علیہ السلام نے عقل کے گھوڑے دوڑائے نہیں، آدم علیہ السلام نے عاجزی کے گھوڑے دوڑائے۔ اس لیے کہا کہ دعا اللہ کی نگاہ میں بندے سے سب سے زیادہ مطلوب ہے۔ جو بندہ دعا کا عادی ہوتا ہے وہ بندہ عاجزی کا پیکر ہوتا ہے، اور جو دعا کا عادی نہیں ہوتا ہے گویا اس میں عاجزی کا وصف پیدا ہوتا نہیں۔